السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنیز کی اجازت جو ہے نا، کنیز رکھنے کی اجازت جو قرآن جو ہے نا، وہ قیامت تک وہی قرآن، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہی قرآن رہے گا، وہی باتیں ہوں گی سب۔ تو قرآن کے اندر جو ہے نا، وہ عورت کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، جن میں 3 بہت مشہور نام ہیں، جن میں ایک تو زوجہ ہے، ٹھیک ہے۔ زوجہ کا لفظی جو مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ زج کرنا، مسلنا، رگڑنا، اور زج کا مطلب ہوتا ہے۔ تو زوجہ جو ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو زوجہ ہے نا، زوجہ یہ کوئی بھی آپ کا رشتہ کروا سکتا ہے، ارینج بھی ہو سکتا ہے، پسند کا بھی ہو سکتا ہے، اچانک بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو زوجہ صاحبہ ہے نا، یہ ان کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا، جو میاں بیوی آپ بنتے ہیں، تو یہ اس کے ساتھ دنیا میں دیکھ لیں، ہر طرف لوگ گزارا کر رہے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے۔ کبھی پھر اولاد ہو جاتی ہے، اس کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے گزارا۔ اب ایک تو زوجہ ہو گئی آپ کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک صفائی کے لیے جوڑے بنائے، جسم کی صفائی کے لیے، تاکہ ان کا بلڈ سرکولیٹ ہوتا رہے اور وہ صاف ہوتا رہے جسم، ان کا جو بلڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ جوڑے بنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اس میں پارٹ 2 میں امیجز میں آپ دیکھیں کہ خدا انسانوں کے لیے آسانیاں مطلب جو ہے نا، انہوں نے پیدا فرمائی ہیں، تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کو بالکل آسان بنا سکو۔ تو اب جو سیکنڈ میں آتی ہے نا، وہ آتی ہے امرا، امرات جس کو بولتے ہیں، تا کا مطلب تمہاری، اور امرات جو ہوتی ہے یہ ایک مرر ہوتا ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے، جس کے اندر آپ خود کو دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی دوست ہے، یا اب کوئی عورت ہے تو اس کا کوئی دوست ہے، اب دوست ہو جو ہے آپ کے کزن بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بزنس پارٹنر وغیرہ، یہ وہ سب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایسا دوست جس کے ساتھ آپ باتیں شیئر کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا آپ کا دوست آپ کو حوصلہ دیتا ہے یا دیتی ہے، تو وہ اس میں آپ کو اپنا آپ دکھتا ہے، اپنا آپ دکھتا ہے اس میں، یعنی کہ ایک اچھا دوست جو ہے نا، وہ آپ کا اس میں دکھتا ہے کہ ہاں جی، میں سے بات کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں کسی اپنے سے بول رہا ہوں۔ تو وہ آپ کا ایک مرر ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے آپ کا۔ اسی چیز کو اگر آگے لے کے جائے، دوست کی حیثیت سے ذرا اور تھوڑا آگے لے کے جایا جائے، تو وہ اس کا جو نظام ہے نا، وہ آپ اس کو ہم بستری تک اس کا آپ جو ہے نا ریلیشن اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ جو امرات ہوتی ہے نا، جو آپ کا مرر ہوتا ہے، وہ پورے طریقے سے جو ہے نا، وہ آپ کی فرما برداری کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی وہ کوشش کرتی ہے، وہ عورت یا مرد جو بھی۔ اب اس میں جو ہے نا، یہ تو ہو گیا آپ کا آئینہ، کہ زوجہ سے ہٹ کے آپ نے ایک ایسی دوست رکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر کوئی عورت کسی کو دوست رکھتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ہسبینڈ سے طلاق لے کے پھر وہ جو ہے نا اس کے ساتھ جو بھی ریلیشن رکھے، لیکن یہ ہے کہ اس کی لمٹس ہوتی ہیں کچھ۔ اب تھرڈ پہ آ جاتی ہے ہماری جو کنیز ہے۔ اب کنیز کو اگر ہم لفظی مطلب میں دیکھیں، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے خزانہ۔ کنز کا مطلب خزانہ ہوتا ہے، کنیز جو ہے نا خزانہ رکھنے والی، خزانے والی عورت۔ تو اب یہ جو کنیز ہے نا، اس کا نام جو ہے نا قرآن میں آیا ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے امن والی، جہاں پہ آپ خود کو امن محسوس کرتے، سکون محسوس کرتے ہو جہاں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، یعنی باتیں تو اللہ کی قرآن کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کنیزیں ہیں آپ کی، یعنی کہ آپ ایک دو شادیاں کرو، اگر چاہو کہ آپ ان میں سے نہیں، مطلب شادیوں میں آپ دوسروں کو برابری دے سک رہے، تو پھر آپ کنیزیں ہیں آپ کے لیے، وہ توشہ ہیں آپ کے لیے۔ تو کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی لوگ، اور بعد میں ابھی تک یہ نظام اندر تو چل ہی رہا ہے۔ تو اس میں یہ کیا کرتے تھے کہ ایک بچہ ہوتا تھا نا، وہ کسی کو اپنی کنیز بھیج دیتا تھا، وہ ان کا گفٹ ان کو کر دیتے تھے کنیز، یعنی کہ انہی زمانوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے نا، کہ کنیز، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی، ان کی کنیز کے ساتھ ان کی شادی، جن میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا و اجداد ہیں۔ تو یہ جو کنیز ہے نا، یہ نبی پاک کی بھی تھی، حضرت علی کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسی طرح جو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی بھی تھیں یہ کنیزیں۔
کنیزوں کے ساتھ وہ جو ہے نا ریلیشن اپنا رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو تلاش کرو، یہ توشہ ہیں تمہارے لیے۔ توشہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک خوش نما پھل ہوتا ہے، تو یہ ایک توشہ ہے تمہارے لیے۔ تو تم کیا کرو کہ تم ان کو جو ہے نا اپنے مالوں کے بدلے میں ان کو تلاش کرو، یعنی کہ اپنا مال دے کر ان کو خوش کر دو تم، تو تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ایمان کا مطلب کہ جہاں پہ آپ کا دل امن پکڑتا ہو۔ اب دیکھیں وہاں پہ ایک مرر ہے، وہ ایک آئینہ ہے آپ کا، کہ کوئی تعریف کر رہا ہے آپ کی اور آپ کے اون پہ پوری اترنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب زوجہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس میں اولادیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔ اب یہ 2 نمبر پہ امرأہ آ گئی، اب 3rd نمبر پہ جو ہے نا وہ آگے آپ کی کنیز آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ کنیز آپ کی جو بھی ہے، اگر وہ مالدار ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کرے، اور اگر آپ مالدار ہیں تو اس کو سپورٹ کریں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، جا کے ادھر پہاڑوں پہ جب نکل گئے تھے، قوم سے نکل گئے تھے تو وہاں چلے گئے تھے، تو وہاں شادی ان کی ہوئی تھی۔ تو 20 سال کے لیے حق مہر نہیں تھا ان کے پاس، بکریاں چرائی تھیں ان کی، کیونکہ وہ امیر تھے نا۔ اس طرح گھر داماد بن کے جانا امیر لوگوں کے پاس، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر مرد امیر ہے تو عورت کو سپورٹ کرے، اور عورت امیر ہے مرد کو سپورٹ کرے، اور حق مہر اگر کوئی لکھا بھی ہوا ہے تو وہ بھی اس کو معاف کر سکتی کہ میں نہیں تم سے لینا، ٹھیک ہے۔ اب ایمان کا سب سے زیادہ درجہ کیوں آیا ہے؟ وہ اس وجہ سے اس کا درجہ آیا ہے، کتنی 12 14 30 کنیزیں رکھی ہوئی ہوتی تھی اس وقت۔ صحابہ کرام نے بھی، حضرت علی نے بھی، خود مثالیں موجود ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ کنیزیں اپنی مرضی، ان کی مرضی ہو تو ظاہر ہے وہ مرضی کے بغیر تو نہیں نا وہ ہو سکتا سب کچھ، تو مرضی جہاں پہ ہو وہاں امن ہوتا ہے، دونوں کی مرضی شامل ہو تو امن ہوتا ہے۔ اب امن والی ایمان ہے، یعنی کہ امن والی ہے وہ، وہاں پہ آپ کو امن ملتا ہے، سکون ملتا ہے ہر طرح کا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی میری دنیا ہے، ایسے انسان کو محسوس ہوتا ہے پھر۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، اس کو روحانی محبت کہتے ہیں۔ اور جو روح اور جسم کی محبت جہاں پہ مل جاتی ہے وہاں پہ امن ملتا ہے۔ اور امن جب جہاں پہ مل جاتا ہے نا، اگر اسی عورت کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں کہ وہ فرمانبردار بھی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو بیوی والی خصوصیات بھی اس کے اندر ہوں، یہ ساری چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہوں نا، تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک لوکلی جو ہے نا ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو زوجہ ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ٹائم نہیں دے پاتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو وہ مجبور ہوتی ہے، بچے اس کے ہو جاتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، اس کو ٹائم نہیں ملتا۔ شادی کے شروع دنوں میں جو وہ ان کے روٹین ہوتی تھی، اپنے میاں خاوند کے لیے تیار ہوتی تھی یا جو کچھ ہوتی تھی، وہ پھر خاوند اس کا خیال نہیں رکھ پاتا، بیوی اس کا خاوند کا خیال نہیں رکھ پاتی۔ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہی مقرر ہیں، اس لیے کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں اور لڑکے تھوڑے ہیں، مرد تھوڑے ہیں، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آپشن رکھے ہوئے ہیں، امرا بھی اور ایمان بھی، کنیز بھی، کیونکہ اس لحاظ سے پھر ایک مرد کے عقد کے اندر بہت ساری عورتیں آ جاتی ہیں۔ عقد کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ شو کیا جاتا ہے، کچھ نہیں شو کیا جاتا، کچھ اندر ہی ان کی سپورٹ کر کے مالوں کے بدلے میں ان کے ساتھ ریلیشن رکھے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد، اس کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ قرآن کو سٹڈی تو کریں، آپ تو قرآن کو پڑھتے نہیں، باتیں جدھر سے بات سنی ادھر ہو گئے، جو پچھلوں کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، ہاں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر چیز کو زنا پہ لے آتے ہیں۔ زنا وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ زبردستی کیا جائے، چاہے بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا جائے، وہ زنا ہوتا ہے۔ تو باقی میں آپ کو 2 پارٹ میں بتا چکی ہوں، مزید کچھ اور پوائنٹ کے لیے جو ہے نا اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو مزید میں ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ آپ واٹس ایپ مجھے کریں، آئیمو کریں، وہاں پہ اپنے سوالات پوچھیں، لیکن جواب آپ کو ریٹن میں یا وائس میں نہیں ملے گا، آپ کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی، اس میں آپ کو جواب ملے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔